یہ تقریر سنے فی الحال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على من أوتي جوامع الكلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم. جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں. جلا سکتی ہے شمع کشتے کو موج نفس ان کو، جلا سکتی ہے شمع کشتے کو موج نفس ان کو. الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل عشق کے سینوں میں. نہ پوچھ ان فرقہ پوشوں کی ارادت ہے دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان فرقہ پوشوں کی ارادت ہے دیکھ ان کو. یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. قابل قدر سامعین کرام، آج میں ان یاران باسقہ، شہیدان عشق و وفا، وارثان بلال اور عشاق نبی کے تزکیے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کا قلب و جگر نبی کی عظمت سے معمور تھا، جن کا دل عشق نبی سے سرشار تھا، جن کے چہرے پر عزم و استقلال کی کرنیں جلوہ پگن تھی، جنہوں نے اہل جہاں کو عشق نبی کا درس دیا، صنعت انسانی کو محبت کا پیغام سنایا، جنہوں نے امت کو نبی سے درس دیا، صنعت انسانی کو محبت کا پیغام سنایا، جنہوں نے امت کو نبی سے پیار کرنا سکھایا، عشق نبی کا طریقہ بتایا، محبت نبی کا راستہ دکھلایا، جن کو آج دنیا علماء دیوبند کہتی ہے. لیکن میرے عزیز دوستو، ایسے عظیم الشان وسیع و بسیط موضوع پر کس طرح لب کشائی کر سکوں جس کا غیروں نے بھی کھلے الفاظ معذرات کیا ہے، ان کی کن کن خوبیوں کو بیان کروں اور کن کن خصوصیات کو نظر انداز کر دوں، ان کے عشق نبی کے واقعات کا سیر کراؤں یا ان کے مجاہدانہ کردار کی رودات سناؤں. عشق نبی سے سرشار مولانا قاسم نانوتوی کے سفر حج کی منظر کشی کروں یا روزہ اطہر پر مولانا حسین احمد مدنی کے درس حدیث کی جھلک دکھاؤں. عشق نبی سے بیتاب مولانا گنگوہی کے دل کا تذکرہ کروں یا جنگ آزادی کے موقع پر علماء دیوبند کے عشق نبی کی تاریخ بتاؤں. کیا کیا بتاؤں اور کہاں تک بتا سکتا ہوں. خدا را جاؤ اگر تم سے ہو سکے تو علماء دیوبند کے عشق نبی کی داستہ تاریخ کے اوراق سے پوچھو، مکہ کی گلیوں سے پوچھو، مدینے کے ریگستانوں سے پوچھو، بالا کوٹ کی پہاڑیوں سے پوچھو، مالٹا کے قید خانوں سے پوچھو. یہ سب تمہیں علماء دیوبند کے عشق نبی کے نغمے سنائیں گے، جنہوں نے عشق نبی کی خاطر اپنی جان آخری کے حوالے کر دی. حق تو یہ ہے کہ اگر سرزمین دیوبند پر علماء دیوبند کی شکل میں احسان خدا نہ ہوتا تو عشق نبی کا طریقہ معلوم نہ ہوتا، محبت نبی کا وجود نہ ہوتا. اگر علماء دیوبند نہ ہوتے تو ہمیں نبی سے پیار کرنا نہ آتا، اگر علماء دیوبند نہ ہوتے تو ہمیں نبی کو اپنے سینوں میں بسانا نہ آتا، نبی سے چمٹنا نہ آتا. دوستو، حضرت مولانا قاسم نانوتوی کی ہستی سے کون ناواقف ہے، انہیں کون نہیں جانتا، جو علماء دیوبند کے سب سے بڑے لیڈر، سب سے بڑے قائد اور سب سے بڑے رہنما ہیں. جب بیت اللہ حج کرنے جاتے ہیں، مدینے کے قریب پہنچتے ہیں، عشق نبی سے سرشار مولانا قاسم نانوتوی مدینے سے 7 میل پہلے ہی اپنا جوتا اتار لیتے ہیں. کسی نے کہا حضرت یہ پتھریلی زمین ہے، پیروں میں پتھر لگیں گے، یہ پیروں کو تکلیف ہوگی، پیروں میں زخم آ جائے گا. فرمایا پتھروں کی کوئی بات نہیں ہے، زخم کی کوئی بات نہیں ہے، میں جوتا اس لیے اتارتا ہوں کہ شاید آج سے 1400 سال پہلے اس سرزمین پر رسول اللہ کے نبوت والے قدم آئے ہو. نانوتوی کا گستاخ جوتا کہیں رسول اللہ کے قدموں پر نہ آ جائے. اللہ
سنت نہ چھوٹ جائے. اللہ اللہ کیا عشق تھا رسول کا, کیا جذبہ تھا اتباع سنت کا, کیا شوق تھا تقلید پیغمبر کا. مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح, آخر وہ کون سی محبت تھی حضور کی جس نے مولانا نانوتوی کو نبی کا دیوانہ بنا دیا تھا. وہ قاسم نانوتوی حضور کی شان میں مدینہ منورہ میں عجیب اشعار کہتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے باہر کھڑے ہیں, کسی نے کہا اندر نہیں جاتے, فرمایا ابھی اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. جب اندر گئے تو مسکراتے ہوئے باہر آئے. کسی نے پوچھا کیا ہوا, فرمایا کہ میرے آقا کا تو مجھ پہ اتنا کرم تھا, میرے آقا کا تو مجھ پہ اتنا کرم تھا کہ بڑھ گیا دامن پھیلانے سے پہلے. یہ اتنا کرم کیوں, یہ کیا سلسلہ ہے, یہ اتنا کرم کیوں, یہ کیا سلسلہ ہے. نشارم لایا پلانے سے پہلے. اور حضرت نانوتوی نے روزے کو خطاب کر کے کہا تھا, ہزاروں بار تجھ پر اے مدینے میں فدا ہوتا ہوں, ہزاروں بار تجھ پر اے مدینے میں فدا ہوتا ہوں, جو بس چلتا تو مر کر بھی نہ میں تجھ سے جدا ہوتا.